نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل انسان کے جسم میں مرکزی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دل ہی ہے جس میں ہر طرح کے جذبات، احساسات اور خواہشات جنم لیتے ہیں۔ دل ہی میں مختلف آرزوئیں پنپتی ہیں، دل ہی میں مختلف تمنائیں جنم لیتی ہیں، دل ہی میں مختلف خواہشات پیدا ہوتی ہیں، دل ہی میں جذبات ابھرتے ہیں، کبھی خوشی کے، کبھی غم کے، کبھی افسردگی کے۔ دل ہی میں کبھی نفرت تو کبھی کدورت، کبھی غصہ تو کبھی کینہ، کبھی حسد تو کبھی لالچ ہوتا ہے۔ یہ دل ہی ہے جس میں انسان اپنی زندگی کے ہر دور میں کسی نہ کسی شخص سے یا مختلف چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ یعنی دل مختلف جذبات اور احساسات کی آماجگاہ ہے۔ یہی دل محبت کی آماجگاہ بھی ہے۔ دل ہے تو محبت تو کرے گا ہی۔ انسان جب بچہ ہوتا ہے تو ماں باپ، بہن بھائی اور کھلونوں سے محبت کرتا ہے۔ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو سنگی ساتھی اور دوستوں سے محبت کرتا ہے۔ جوان ہوتا ہے تو اپوزٹ سیکس سے محبت کرتا ہے۔ پڑھائی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو نوکری کرنے کی محبت جنم لینے لگتی ہے۔ نوکری ملتی ہے تو شادی کی محبت پنپنے لگتی ہے، اور جب شادی ہو جاتی ہے تو بیوی اور پھر بچوں کی محبت دل میں جگہ کر لیتی ہے۔ جب بچوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کے بچوں کی محبت دل میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح انسان دولت سے محبت کرتا ہے، کاروبار سے محبت کرتا ہے، نیم، فیم اور پاور سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی محبت دل میں رہ سکتی ہو۔ ایک ہی وقت میں انسان والدین سے، بیوی بچوں سے، دولت سے، کاروبار سے، سب سے محبت کر سکتا ہے۔ ایک ماں کے دل میں پہلے بچے کی محبت ہوتی ہے، پھر جب دوسرا آ جاتا ہے تو اس کی محبت بھی اس کے دل میں آ جاتی ہے، پھر جب تیسرا آ جاتا ہے تو اس کی محبت بھی آ جاتی ہے۔ تو دل ایک اتنا وسیع جگہ ہے جہاں بہت ساری محبتیں ایک ساتھ جمع ہو سکتی ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ کسی سے محبت زیادہ اور کسی سے کم ہو سکتی ہے، اور یہ قابل مذمت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو دل کا معاملہ ہے، کسی سے زیادہ اور کسی سے کم محبت۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ سب سے زیادہ کس سے محبت ہونی چاہیے اور کیوں ہونی چاہیے، تو ظاہری بات ہے کہ جو ہمیں سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، یا پھر کسی نے ہم پر بہت احسانات کیے ہوتے ہیں تو اس سے ہم زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ تو ہماری چاہت ہوئی نا۔ لیکن اگر پوچھا جائے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سب سے زیادہ کس سے محبت کرنی چاہیے، تو اگر ہم صحیح اور سچے مسلمان ہیں تو ہمیں انسانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی خود فرماتے ہیں، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، مومنوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ میرے نبی، میرے رسول جو ہیں، وہ اگر انسان مومن ہوگا تو اس کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز ہوں گے۔ اسی طرح سے سورہ توبہ قرآن پاک کی 9ویں سورہ ہے، اور اس کی 24ویں آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی محبت کو سب محبتوں پر مقدم رکھتے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ
व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत मुबारका में 8 दुनिया की चीज़ों को एक तरफ रख रहे हैं और 3 चीज़ों को एक तरफ रख रहे हैं और फरमा रहे हैं कि ये 3 चीज़ें ज़्यादा भारी होनी चाहिए और उनमें एक है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। फरमा रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे फरमा दीजिए कि अगर तुमको अपने वालिद, तुमको अपने बेटे और अपने भाई, अपने स्पाउस और अपने रिश्तेदार, अपने वो माल जो तुमने कमाए हैं, वो अपना कारोबार जिसके मंदा होने का तुम्हें खदशा लगा रहता है, और वो घर जिसमें तुम रहते हो, तुम्हें पसंद हैं किसके मुकाबले में? अल्लाह के मुकाबले में और उसके रसूल के मुकाबले में और अल्लाह की राह में जिहाद के मुकाबले में। तो बस इंतज़ार करो इस बात का कि अल्लाह का अज़ाब तुम्हारे ऊपर आ जाए। यानी 3 मोहब्बतें एक जगह, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शामिल है। इन तमाम चीज़ों से जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बयान की कि इन तमाम चीज़ों से जिनसे हम मोहब्बत करते हैं, उन सब से ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इसे बयान करते हैं, फरमाते हैं, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं होगा जब तक मैं उसके वालिद से और औलाद से और तमाम लोगों से ज़्यादा उसके दिल में महबूब ना हो जाऊं। मगर फिर भी हम उनसे मैक्सिमम लव नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप सबसे ज़्यादा अच्छे इखलाक वाले हैं। और एक और जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस्वा में बेहतरीन नमूना है। तो कोई ये कह सकता है कि हम उनको लाइक कर सकते हैं इसलिए कि उनके अखलाक बहुत अच्छे हैं, हम उनको एडमायर कर सकते हैं इसलिए कि उनकी जो उस्वा है उसमें बेहतरीन नमूना है, लेकिन हम मैक्सिमम लव नहीं कर सकते। अगर ये कहा जाए कि उनकी ज़ात तुम्हारे लिए बेहतर है तो सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करो। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह निसा में फरमाते हैं, या अय्युहन्नासो क़द जाकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़ामिनू खैरुल लकुम। उनकी ज़ात हमारे लिए खैर है, उनकी ज़ात के ऊपर ईमान लाना हमारे लिए खैर है। फरमा रहे, ए लोगों, तुम्हारे पास एक रसूल आ गए हैं हक़ के साथ तुम्हारे रब की तरफ से, उनके ऊपर ईमान ले आओ, वो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तो कोई भी ये कह सकता है कि ठीक है, उन पर हम ईमान ले आते हैं, मगर सबसे ज़्यादा मोहब्बत तो हमें अपने बीवी बच्चों से है, वालिदैन से है, कारोबार से है। हम उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकते। हम उनकी इज़्ज़त कर सकते हैं, से उनके ऊपर ईमान लाने से हमारे लिए बेहतरी है तो हम उन पर ईमान ले आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो हम उनसे नहीं कर सकते।
اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے فرماتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، یا ایک اور جگہ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور رسول اگر تمہیں کچھ دے دے تو وہ لے لو، اور جس سے وہ منع کر دے اس سے تم رک جاؤ۔ تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو ہم ماننے کو تیار ہیں، ان کی اطاعت کرنے کو تیار ہیں، ان کی اتباع کرنے کو تیار ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت ہم نہیں کریں گے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ ان ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا لیؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا شہادت دینے والا بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، اور لوگوں کو متنبع کرنے والا بنا کر، تاکہ لوگ ایمان لے کر آئیں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور اس کی مدد کریں اور اس کی عزت کریں۔ ہم پھر یہی کہیں گے کہ ہم عزت و تعظیم کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ محبت نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایمولیٹ کرنے کا حکم دیتے ہیں تو ہم ایمولیٹ کرنے کو تیار ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی سورہ آل عمران میں ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ بے شک ہم آپ کی اتباع کرنے کو، آپ کو ایمولیٹ کرنے کو تیار ہیں، لیکن میکسیمم لو تو ہم انہی چیزوں سے کریں گے جو ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی ان پر درود اور بہت سلام بھیجو۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم درود بھیجنے کو تیار ہیں لیکن سب سے زیادہ ہم محبت نہیں کر سکتے۔ ہمیں محبت ان چیزوں سے ہے جن کی طرف ہمارا جھکاؤ ہے، ہمارا دلی لگاؤ ہے، ہم ان سے محبت کریں گے۔ اور پھر بھی اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں فرماتے ہیں کہ میرا بہت بڑا احسان ہے تمہارے اوپر، فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ کا بہت بڑا احسان ہے مومنین پر کہ جب اس نے مبعوث کیا ان میں ایک رسول انہی میں سے۔ تو جواب یہ آ سکتا ہے کہ احسان تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، ان کا کیا احسان ہے؟ ماننا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان مانیں گے، ان سے ہم میکسیمم لو کیوں کریں گے؟ لیکن اگر یہ کہا جائے اور سوچنے پر مجبور کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بڑے فیورز تو ہم پر ہیں ہی، ایک ہمیں رحمان دیا، دوسرا ہمیں قرآن دیا، ان احسانات کو تو ہمیں ماننا ہی پڑے گا، اس لیے کہ اگر وہ ہم تک نہ پہنچائے ہوتے تو آج ہم گمراہیوں میں بھٹک رہے ہوتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہ آشنا ہوتے۔ وہ کتنے رحمان و رحیم ہیں، کتنے ستار و غفار ہیں، وہ کتنے ودود اور وہاب ہیں، ہم کچھ نہ جان رہے ہوتے۔ ان کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہم کو نظر نہ آ رہی ہوتی، ہم کو انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب پتہ نہ ہوتا کہ ایک ہمارے خالق ہیں، ان کے پاس سے ہم آئے ہیں اور واپس ان کے پاس جانا ہے، وہ مالک یوم الدین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ہمیں قرآن دیا، زندگی کا صحیح تصور دیا، ہمیں بتایا یہ زندگی کھیل کود نہیں ہے، یہ زندگی ایک امتحان ہے۔ ہمیں ہماری اصل حقیقت بتائی کہ ہم صرف جسم نہیں ہیں، ہم جسم اور روح کا ملاپ ہیں۔ ہم کو چند روزہ زندگی کے بارے میں بھی بتایا اور ابدی زندگی کے بارے میں بھی بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے جنہوں نے ہمیں حماقت والی زندگی سے نکال کر حکمت والی زندگی میں لے کر آئے۔ ہر وہ علم، ہر وہ بات ہم تک پہنچائی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور ہمارے فائدے کی تھی۔ لیکن اس پر یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا احسان نہیں، یہ تو ان کی ڈیوٹی تھی، اپنا کام تو ان کو کرنا ہی تھا۔ اس موقع پر لوگ سورہ آل عمران کی یہ آیت اور اس جیسی اور بہت سی آیات کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد ایک رسول ہی تو ہیں۔ اسی طرح کی اور بہت ساری آیات ہمیں نظر آتی ہیں جس میں اسی طرح کی بات کہی گئی ہے اور لوگ انہی کو کوٹ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کا تو کوئی فیور ہی نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیغام دیا اور انہوں نے ہمیں پہنچا دیا۔ لیکن اگر بالفرض محال یہ مان بھی لیا جائے کہ ان کی ڈیوٹی تھی اور انہوں نے پوری کر دی، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنا فرض پورا کرنے میں بااختیار تھے یا نہیں؟ کیا وہ مجبور تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے ہمارے پاس؟ یقیناً وہ بااختیار تھے، اس لیے کہ وہ انسان تھے، فرشتوں کی طرح مجبور نہیں تھے۔ یقیناً وہ چاہتے تو وہ پہنچا سکتے تھے اور نہ چاہتے تو نہ پہنچا سکتے تھے۔ قرآن پاک میں کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ تمام انبیاء کرام با اختیار تھے، چاہے وہ آدم علیہ السلام ہوں کہ وہ اپنے اختیار سے ممنوع پھل کھا لیے، چاہے وہ یونس علیہ السلام ہوں کہ جو عذاب آنے سے پہلے غصہ ہوئے اور اپنے اختیار سے اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، چاہے داؤد علیہ السلام ہوں کہ وہ اپنے اختیار سے کھیت والے اور بکریوں والے کے حوالے سے غلط فیصلہ کیے۔ اگر یہ سب مجبور ہوتے، با اختیار نہ ہوتے تو یہ سب فیصلے نہ کیے ہوتے، فیصلے پھر وہی کرتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہ رہے تھے، اس لیے کہ بعد میں ان سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنبیہ کی ہے، ان کو بتایا کہ یہ فیصلے غلط تھے، تم نے ممنوع پھل کھا کے غلطی کی تھی، تم اپنی قوم کو عذاب آنے سے پہلے چھوڑ کر آ گئے تھے، یہ تمہاری غلطی تھی۔ داؤد علیہ السلام کو بھی بتایا کہ یہ تمہارا غلط فیصلہ تھا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی کچھ قرآنی واقعات ملتے ہیں جن میں وہ ہمیں با اختیار نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نابینا صحابی قیامت پر پیشانی پر بل آنا، جس کا ذکر سورہ عبسہ کی پہلی آیت میں ملتا ہے، آپ کے با اختیار ہونے کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با اختیار ہوتے ہوئے اپنی زوجہ محترمہ بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے پر شہد نہ کھانے کی قسم کھائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ تحریم میں فرمایا کہ اے نبی، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، تم اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اسے کیوں حرام کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فیصلے کرنے میں با اختیار تھے۔ اس کی ایک اور مثال ہمیں سورہ انفال میں ملتی ہے، جس میں غزوہ بدر کے موقع پر قیدیوں کے حوالے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم تھا کہ ان کو قتل کر دو،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ ان واقعات کے مطالعے کے بعد یہ سمجھ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با اختیار تھے اور قرآن کا پیغام پہنچانے کا بھی اختیار تھا۔ اگر آپ چاہتے تو پہنچا سکتے تھے، اگر آپ نہ چاہتے تو آپ کو اس کا اختیار تھا۔ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ وہ با اختیار تھے تو ہم یہ دیکھیں کہ اگر کوئی اپنا فرض بحسن خوبی ادا کرے تو انعام کا حقدار تو ہوتا ہے نا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ دیں انعام جن کا پیغام پہنچایا تھا، بالکل وہ انعام دیں گے، اور اس دنیا میں بھی انہوں نے دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور بے شک ہم نے آپ کا ذکر بہت اونچا کر دیا، بہت بلند کر دیا، بہت عرفہ کر دیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بات پوری ہوئی۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی، عبد ہونے کی شہادت دیے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں اذان ہوتی ہے، جہاں جہاں نماز ہوتی ہے، وہاں وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کو عرفہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر عنایت فرمایا، اس کی خوشخبری سنائی، مقام محمود و شفاعت کی خوشخبری سنائی۔ انہوں نے تو انعام دیا بھی اور دیں گے بھی انشاءاللہ، لیکن ہم لوگوں کا بھی فرض ہے کہ ہم ان کو محبت کی شکل میں انعام تو دیں۔ حالانکہ ہم لوگ خود چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو انعام دیتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کی تو ہم اپنی طرف سے یہ انعام تو کیا، یہ تو شکریہ ہے، ہماری طرف سے شکریہ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم شکریہ کے طور پر ان سے محبت کریں اور سب سے زیادہ محبت کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم گھر پر کسی چیز کا آرڈر کرتے ہیں اور ڈیلیوری بوائے ہمارا آرڈر لے کر آتا ہے تو ہم خوش ہو کر اس کو ٹپ دیتے ہیں، اور اس وقت ہم یہ نہیں سوچتے، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو سیلری مل ہی جائے گی، اس نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے۔ تو اتنی ادنا چیز کے لیے ہمارا یہ رویہ ہوتا ہے، اور اتنا بڑا خزانہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عنایت کیا کہ ہمیں ہمارے رب سے ملایا، ہمیں بتایا کہ تمہاری زندگی کیا ہے، زندگی کا صحیح تصور دیا، ہمیں بتایا کہ دنیاوی زندگی کیسے گزاریں کہ ہماری آخرت سنور جائے، آخرت کی تیاری کروائی، ہر وہ بات، ہر وہ علم ہمیں پہنچایا جو ہمارے فائدے کا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا فیور ہی کیا ہے، وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کیے۔ ہمیں تو وہ سچ مچ کرنا چاہیے جو محاورتاً کہا جاتا ہے کہ ان کے پاؤں دھو دھو کر پینے چاہیے، اور ہم ہیں کہ جیسے انہیں جانتے ہی نہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنا بڑا فائدہ ہوا ہے، جتنا بڑا احسان انہوں نے کیا ہے، جتنا بڑا خزانہ انہوں نے دیا ہے، اتنا ہی بڑا شکریہ بھی ہونا چاہیے، اور وہ ایک ہی صورت ہے کہ ہم ان سے میکسیمم لو کریں۔ اگر ہم اتنا ہی سوچ لیں کہ آج جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان رکھتے ہیں، ان کو اپنا رب مانتے ہیں، ان کے احکامات پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی ابدی زندگی کو سنوارنے اور سجانے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف اور صرف انہی کے احسانات کی وجہ سے ہے۔ ہمیں جو یہ روشنی ملی، ہمیں جو یہ نور ملا، ہم جو یہ جہالت سے نکلے، وہ سب انہی کے احسانات کی وجہ سے ہے۔ ویسے بھی اگر ہم قرآن پاک اور سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جائزہ بھی لیں تو سمجھ یہ آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23
سال جن مشکلات و پریشانیوں سے گزر کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نہ صرف پیغام پہنچایا بلکہ جس درد دل کے ساتھ پہنچایا، جس محبت و شفقت کے ساتھ پہنچایا، جس جاں فشانی کے ساتھ پہنچایا، جن قربانیوں کے ساتھ پہنچایا، یہ کاؤنٹ کرتا ہے اور یہ قابل قدر ہے، اور اسی لیے ہمیں ان سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ ہم لوگوں کو چونکہ اپنے والدین، اساتذہ، رشتہ دار اور دوستوں کے کچھ دنیاوی احسانات نظر آتے ہیں، اس لیے ہم ان سے محبت کرنے میں ذرہ برابر بھی ریلیکٹنٹ نظر نہیں آتے۔ لیکن اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمودات کے علاوہ اپنی عقل لگا کر سوچیں گے تو شاید ہم خود اپنی نگاہوں میں شرمندہ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ایک لونگ مدر کی سی ہے کہ ایک بچے کی دیکھ بھال ایک میڈ بھی کرتی ہے اور ایک اس کی ماں بھی کرتی ہے۔ ایک اچھی میڈ بچے کا پورا خیال رکھتی ہے، ہر طرح سے اس کی ضروریات پوری کرتی ہے، اس کے ساتھ کھیل کر اس کو خوش رکھتی ہے، مگر یہ سب اپنی ڈیوٹی سمجھ کر وہ کر رہی ہوتی ہے اور بغیر کسی جذبے کے کر رہی ہوتی ہے۔ لیکن بچے کی ماں جب یہ سب کرتی ہے تو اس میں محبت، شفقت اور کبھی کبھی درد دل کے جذبات بھی شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ کام کرنے میں اسے کتنی ہی تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو، کتنی ہی دشواری کیوں نہ ہو رہی ہو، کتنی ہی اس کی اپنی طبیعت خراب نہ ہو، لیکن وہ پھر بھی اسی جانفشانی کے ساتھ اپنے بچے کا خیال کرتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا، نہ صرف ایک پیغامبر بن کر، نہ صرف ایک میسنجر بن کر، بلکہ ایک شفیق اور محبت کرنے والے دوست بن کر پہنچایا۔ ہم سوچیں کہ جس مشکل دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، کس قدر مشکل دور تھا، سہولیات کا فقدان تھا۔ آج جو آرائشیں، جو آسائشیں، جو سب کچھ سہولیات ہم کو میسر ہیں، کچھ بھی نہ تھیں۔ اگر یہ سب سہولیات میسر ہوتیں جو آج ہمارے دور میں ہم کو میسر ہیں تو ان کو کتنی آسانی ہوتی۔ وہ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھ کر سب کو واٹس ایپ کر دیتے کہ میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ پیغام آیا ہے، تم لوگ ایمان لے آؤ۔ نہ کسی سے کوئی بات سننی پڑتی، نہ کوئی پریشانی اٹھانی پڑتی، اور نہ ہی مصیبتیں جھیلنی پڑتیں۔ اگر کوئی کچھ غلط رپلائی دیتا تو اس کو بلاک کر دیتے۔ وہ تو بس یوٹیوب پر اپنا ایک چینل کھول لیتے یا انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے سے لوگوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتے، اور کمنٹ باکس کو بھی بند کر دیتے تاکہ کوئی کچھ بھی نہ کہہ سکے ان سے۔ کتنا آسان ہوتا ان کے لیے۔ ہم سوچیں کہ جن لوگوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، وہ لوگ زیادہ تر آپ کے دشمن ہو گئے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو رویہ اپنایا، ناقابل یقین نظر آتا ہے۔ وہی لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعثت سے پہلے صادق و امین کہتے تھے، وہی آپ کی جان کے دشمن ہو گئے۔ شروع میں دولت کی، سرداری کی، خوبصورت عورت کا لالچ دینا چاہا، پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری پیشکشیں ٹھکرا دیں۔ کس کی خاطر؟ صرف ہماری خاطر۔ جب آپ نے اپنا مشن جاری رکھا تو کوئی آپ کے اوپر جانور کی اوجڑی ڈال رہا ہے، تو کوئی راہ میں کانٹے بچھا رہا ہے، طائف میں بچے لہو لہان کر رہے ہیں، شعیب ابی طالب کی وادی میں 2.5 سے 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی فیملی کا بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجنون، دیوانہ، شاعر اور کاہن کہا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ برداشت کیا، صرف
ہمارے لیے اپنا گھر بار، اپنے بچے، اپنا آبائی شہر چھوڑ کر نکل گئے، صرف ہمارے لیے. اس لیے کہ اگر اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمت ہار دی ہوتی، مخالفین کے سامنے جھک گئے ہوتے، ان کے دیے ہوئے لالچ میں آ گئے ہوتے، تو ہم تک قرآن نہ پہنچ پاتا. اتنی تکالیف کیوں برداشت کیں؟ کیا ان کو ضرورت تھی ان ساری تکالیف، پریشانیوں اور مصیبتوں کو جھیلنے کی؟ تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں، ان کو ان ساری تکالیف کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو یہ پیغام ہم تک پہنچانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب تھے. ان کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ فتح میں اعلان کیا ہوا ہے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اللہ نے آپ کے پچھلے اور اگلے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں. ان کے تو سارے گناہ معاف تھے. ان کو ضرورت نہیں تھی کہ اگر ان تک یہ پیغام پہنچانے کی ذمہ داری آئی اور تکلیفیں ملیں تو وہ چھوڑ بھی سکتے تھے، لیکن صرف اور صرف ہماری محبت میں ہمارے لیے انہوں نے اتنی تکالیف برداشت کی. یہ جو سیدھا راستہ انہوں نے ہمیں دکھایا، اس کی ضرورت انہیں نہ تھی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ زخرف میں فرماتے ہیں اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں. آپ تو سیدھے راستے پر تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود گواہی دے رہے ہیں، مگر صرف ہم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، ہم کو جنت لے جانے کے لیے، ہم کو گناہوں سے بچانے کے لیے، ہم کو جہنم سے بچانے کے لیے، ہم کو ہمارے رب سے ملانے کے لیے. ان تمام باتوں کے بعد ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ انہوں نے اتنی تکالیف کیوں برداشت کی، جبکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کو تو ضرورت بھی نہ تھی. تو کیا ہم ان کے چہیتے تھے؟ کیا ہم ان کے محبوب تھے یا ہم ان کے رشتہ دار تھے؟ حالانکہ سورہ احزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں ما کان محمد آبا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں. پھر بھی اتنی شفقت اور اتنی محبت، ان کے دل میں ہمارے لیے اتنی محبت تھی جس کا ہم گمان بھی نہیں کر سکتے، اور اسی لا علمی کی وجہ سے ہم ان سے میکسیمم لو نہیں کرتے. اگر ہم کو ان کی جو محبت ہمارے لیے تھی ان کے دل میں، اگر اس کا احساس ہو جائے تو شاید ہم دنیا میں صرف اور صرف انہی سے محبت کرنا چاہیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی عالم الغیب ہیں، غیب کا علم رکھنے والے ہیں، اور وہی کسی کے دل کی بات بتا سکتے ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کیا تھا. کیا وہ ہم سے محبت کرتے تھے؟ کیا وہ ہمارا خیال کرتے تھے؟ کیا وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتے تھے؟ سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالی اس راز کو آشکار کر رہے ہیں ہمارے اوپر. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا أَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک ایسا رسول آیا ہے جن کو تمہاری تکلیف بہت گراں گزرتی ہے، جن کو تمہاری بھلائی کی لگن لگی ہوئی ہے، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق اور مہربان ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ کیسے تھے کہ ہماری ذرا سی تکلیف بھی ان کو گراں گزرتی تھی، تو پھر وہ کیسے ہمیں جہنم میں جانے دیتے؟ ان کو ہماری بھلائی کی لگن تھی، کیوں نہ وہ ہمیں جنت میں لے جانے کی کوشش کرتے، اور جو کہ انہوں نے کی، وہ ہمارے اوپر انتہائی شفیق اور مہربان تھے.
اسی طرح سے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، سورہ کہف کی ایک آیت ہے، فرماتے ہیں کہ تم ان کی محبت کو محسوس کرو، نہ وہ تمہارے والد تھے نہ تمہارے رشتہ دار تھے، لیکن پھر بھی تمہاری فکر میں گھلے جاتے تھے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اب اگر لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ افسوس کر کر کے ان کے پیچھے اپنی جان کو گھلا بیٹھیں گے۔ وہ ہمارے اوپر افسوس کر رہے ہیں، وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں، اور اسی افسوس میں اپنی جان کو گھلا بیٹھ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کیوں کریں؟ یہ بات تو صرف عالم الغیب ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے دل میں ہمارے لیے کیا جذبات تھے۔ سورہ رعد میں فرما رہے ہیں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تمہارے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا ہے اور حساب لینے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ لیکن وہ پھر بھی ہمارے لیے تڑپتے رہتے تھے، پریشان رہتے تھے، اور بس کوششوں میں لگے رہتے تھے کہ کسی طرح سے ہم لوگ ایمان لے آئیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں مختلف جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بار بار فرما رہے ہیں آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ پھر بھی وہ اپنی محبت میں ہم کو پیغام پہنچانے کے لیے پریشان رہتے تھے۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغَ، یہ لوگ اگر پھر بھی منہ موڑیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کر نہیں بھیجا ہے، آپ پر تو بات پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ذمہ داری کم کر رہے ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فرما رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وَلَا تُسْأَلُوا عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، جو دوزخ کے رہنے والے ہیں آپ سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے، میری اور لوگوں کی مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگے، اور آگ جلانے والا انہیں اس میں سے نکالنے لگا، لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے۔ اسی طرح میں تمہاری کمر کو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں اور تم ہو کہ اسی میں گرتے جاتے ہو۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کیوں کریں؟ وہ تو ہمارے لیے اتنے پریشان رہتے تھے، کسی طرح سے ہمیں آگ سے بچا لیں، کسی طرح ہمیں جہنم سے بچا لیں۔ ہم اگر ان سے زیادہ محبت نہیں کریں تو پھر کس سے کریں؟ وہ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے مقابلے میں ہم کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، ہم سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں یہ حدیث بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کاش میں اپنے بھائیوں سے مل سکتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میرے ساتھی ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ پر ایمان رکھیں گے حالانکہ انہوں نے مجھے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اور ہم پوچھتے ہیں کہ ہماری کیا رشتہ داری ہے جو ہم ان سے سب سے زیادہ محبت کریں؟ کیا وہ ہمارے والد ہیں؟ کیا وہ ہمارے بھائی ہیں؟ کیا وہ ہمارے رشتہ دار ہیں؟ وہ تو صدیوں پہلے گزر چکے، ان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ ہاں، ایک قرآن انہوں نے ضرور ہمیں پہنچایا ہے جس کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہم سب سے زیادہ ان سے محبت کیوں کریں؟
لیکن ہم اگر صدیوں پہلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ایون یہ کہ اپنے انتقال کے وقت جب ہر شخص کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے، اس وقت بھی ان کو صرف اور صرف ہماری فکر تھی۔ معلوم تھا ان کو کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اسی لیے ہمارے لیے ان کے آخری الفاظ تھے، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ یعنی وہ ہمیں بار بار تلقین کرنا چاہ رہے تھے کہ نماز کو نہ چھوڑنا، نماز جنت کی کنجی ہے۔ وہ وقت کیسا ہوگا اگر ہم سوچیں کہ ایک شخص کا انتقال ہو اور وہ دوسروں کی فکر کر رہا ہو، اور وہ فکر بھی دنیاوی نہیں، ابدی فکر، جہنم سے بچانے کی فکر، اور رشتہ داری بھی کوئی نہیں، اس کے باوجود مستقل یہی فکر۔ تو کتنا بڑا، اگر سوچے انسان تو بہت بڑی بات ہے، اگر نہ سوچیں تو کچھ بھی نہیں کیا۔ ان کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم سوچیں اور سوچ سوچ کے شرمندہ ہوتے رہیں کہ ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ۔ انہوں نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، رحمان دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہم کیسے پائیں گے؟ ہماری اصل حقیقت ہمیں بتائی، ہمیں یہ بتایا کہ آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کرو گے۔ ہمیں یہ بتایا کہ اگر تم سے گناہ ہو جائیں تو استغفار کر کے اپنے گناہ کیسے معاف کرواؤ گے۔ ہمیں یہ بتایا کہ ہماری دنیاوی زندگی میں سکون ہمیں کیسے ملے گا۔ اگر زندگی میں کوئی مشکل و پریشانی آ جائے تو ہم دعائیں کیسے مانگیں گے، اپنی تکالیف کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیسے جائیں گے۔ اتنی محبت کہ ہمارے لیے رونا، تڑپنا، دعائیں کرنا، ہم کو اپنا بھائی سمجھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرمانے کے باوجود کہ تم سے ان کی باز پرس نہیں ہوگی، ان کو چھوڑ دو، پھر بھی ہمارے لیے دعائیں کرتے رہنا۔ اور صرف یہی نہیں، قیامت کے دن بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہر انسان کو اپنی پڑی ہوگی، ہر طرف نفسی نفسی کی آوازیں آ رہی ہوں گی، ہر کوئی اپنے جاننے والے سے دور بھاگ رہا ہوگا کہ کہیں یہ مجھ سے میری نیکیاں نہ چھین لے، کہیں اس کے گناہوں کا وبال مجھ پر نہ ڈال دیا جائے۔ اور اسی کی منظر کشی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اور اس دن انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے اسپاؤس سے یعنی بیوی اپنے شوہر سے، اور شوہر اپنی بیوی سے، اور اپنے بچوں سے۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ اسے دوسروں کا ہوش نہ ہوگا۔ یہاں تک کہ سارے انبیاء کرام علیہم السلام کسی کی سفارش کرنے کو تیار نہیں ہوں گے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ وہ جب تک اپنا سر مبارک سجدے سے نہ اٹھائیں گے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھ نہ لیں، اے محمد سر اٹھاؤ اور بولو، کیونکہ تمہاری بات سنی جائے گی، اور شفاعت کرو کیونکہ تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ انہوں نے تو رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دے دیا، ہم سے بے انتہا محبت کرنے کا ثبوت دے دیا، ہم سے رشتہ داری نہ ہوتے ہوئے بھی رشتہ داروں سے بڑھ کر ہمارا خیال کیا، نہ صرف دنیا میں بلکہ
آخرت میں بھی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے۔ ہمارے لیے انہوں نے تکالیف برداشت کیں، ہمارے لیے وہ تڑپتے رہے، پریشان رہے، کاوشیں کرتے رہے۔ ان کے اتنے احسانات ہیں، اتنی محبتیں ہیں ہمارے لیے کہ ہم کو یقیناً ان سے محبت ہو جانی چاہیے، اور سب سے زیادہ ہو جانی چاہیے۔ اس پہلی آڈیو میں ہمیں یہ بات تو برابر ہو گئی کہ انہوں نے ہم سے بے پناہ محبت کی اور ان کے سب سے زیادہ احسانات ہیں، لہٰذا ہمیں بھی ان سے سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ دوسری آڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ آج جب کہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں تو پھر ہم ان سے محبت کیسے کریں، کیسے اپنی محبت کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنے دعوے میں سچے نظر آئیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔